ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک فارس سے مدینہ کیسے پہنچے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کس نے آگاہ کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اور کس کے غلام بنے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے اس غلامی سے نجات ملی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا شفقت فرمائی؟ اگر آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات درکار ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق فارس کے بڑے شہر اصفہان کے ایک گاؤں جے سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ایک آتش پرست مالدار گھرانے میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جوانی میں ہی اپنے آباء و اجداد کے مذہب یعنی آتش پرستی پر سوال اٹھانے لگے اور راہ حق کے متلاشی بن گئے۔ حق کے سفر پر چلنے کی وجہ سے آپ نے آتش پرست کو ترک کر دیا اور عیسائیت اختیار کر لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کی مزید معرفت حاصل کرنے کے لیے عیسائیت کا پرچار شروع کر دیا اور بہت بڑے پادری حضرات کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ اس مقصد کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آبائی سرزمین کو چھوڑ کر شام منتقل ہو گئے اور جوانی میں ہی ایک بہت بڑے پادری کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ ان پادری کی جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے انہیں موصل کے پادری کی خدمت اختیار کرنے کا مشورہ دیا، لہٰذا وہ عراق کے شہر موصل چلے گئے۔ ان پادری کا بھی جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے انہیں ایک نصیحت کی اور بتایا کہ عنقریب عرب کی سرزمین میں ایک پیغمبر آنے والا ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات لے کر آئے گا، اور وہ اپنی آبائی سرزمین سے کھجوروں کی سرزمین کی جانب ہجرت کرے گا۔ اس شخص کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ دعوت کا کھانا قبول کرے گا لیکن خیرات کا نہیں، اور اس شخص کے کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کی جانب سفر کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے بنو کلب کے قافلے کے ہمراہ سفر شروع کر دیا۔ جب اس قافلے کا پڑاؤ وادی قرا میں ہوا تو اس قافلے کے تاجروں نے ان کو غلام بنا کر ایک یہودی کو فروخت کر دیا۔ اس یہودی نے انہیں آگے اپنے رشتہ دار جو کہ مدینہ کے بنو قریظہ قبیلے سے تھا کو فروخت کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب مدینہ کی سرزمین کو دیکھا تو مجھے اس بات کا مکمل یقین ہو گیا کہ یہی وہ سرزمین ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نئے آقا کا ایک رشتہ دار قباء میں رہتا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرتے وقت قباء تشریف لائے تو وہ رشتہ دار مدینہ یہ خبر لے کر پہنچا، اور اس نے انہیں یہ خبر پہنچائی کہ ابھی ایک شخص قباء آیا ہے جو کہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، اور بہت سے لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو گئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھجور کے درخت سے اوپر کھجوریں چن رہے تھے۔ جب ان کے کانوں میں جب یہ الفاظ گئے تو ان کا جسم خوشی سے کانپنے لگا، یہاں تک کہ وہ درخت کی ٹہنی سے گرنے لگے۔ انہوں نے درخت سے فوراً نیچے اتر کر اس شخص سے یہ پوچھا، کیا یہ سب کچھ سچ ہے کیا؟ جس پر انہیں مالک کی جانب سے بہت ڈانٹ پڑی اور واپس کام پر دھیان دینے کو کہا گیا۔ اسی شام وہ کسی طرح سے جان بچا کر قباء کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں پر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اصحاب کے درمیان پایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھتے ہی یقین ہو گیا کہ یہی وہ پیغمبر ہیں جن کے متعلق ان کو عیسائی پادری نے متوجہ کیا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی تسلی کی خاطر ٹیسٹ کرنا چاہا۔ وہ اپنے ساتھ کچھ خوراک لائے تھے جو کہ انہوں نے یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کی کہ یہ خیرات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام کھانا اپنے اصحاب میں بانٹ دیا اور اس میں سے خود کچھ بھی نوش نہ فرمایا۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر امید ظاہر کی کہ وہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت بھی خود دیکھ لیں گے۔ لہذا چند ماہ بعد مدینہ میں ایک صحابی اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دفن کرنے جنت البقیع تشریف لے جاتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسری ملاقات ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مہاجرین اور انصار کے ہمراہ وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام حضرات کو سلام کہنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے مہر نبوت دیکھنے کی نیت سے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی اس نیت کو سمجھ جاتے ہیں اور اپنی کمر مبارک سے کچھ کپڑا اٹھا لیتے ہیں تاکہ انہیں مہر نبوت واضح ہو جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر نبوت کو دیکھ کر خوشی سے انتہائی آبدیدہ ہو جاتے ہیں اور اسے بار بار چومنے لگتے ہیں، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سامنے بیٹھنے کی پیشکش کرتے ہیں۔ اس موقع پر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کے درمیان اپنی پوری کہانی بیان کرتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کے بعد تقریباً 4 سال تک غلام ہونے کی وجہ سے مسلمانوں سے بہت کم رابطہ ہوتا ہے۔ اسی دوران غزوہ بدر اور احد بھی ہو جاتی ہیں جس میں وہ شریک نہیں کر پاتے۔ غزوہ احد کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور موجودہ حالات کو تبدیل کرنے کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی اثناء میں وہ اپنے یہودی آقا سے اپنی آزادی کی قیمت پوچھ چکے ہوتے ہیں، جو کہ ان کی آزادی کی قیمت 40 اونس سونا اور 300 کھجور کے درخت بتاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر انہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ اپنے آقا کے ساتھ دستاویز لکھ لو کہ وہ یہ سب کچھ ادا کرنے کو راضی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کو کہتے ہیں۔ ہر اصحاب اس پر دل کھول کر شرکت کرتے ہیں اور 300 کھجور کے درخت پورے کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے آقا کی سرزمین پر جا کر گڑھے کھودو۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام سے فارغ ہوتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے ان 300 گڑھوں میں خود کھجور کے پودے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرغی کے انڈے کے برابر سونا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ اپنے آقا کو دے کر اپنی آزادی خرید لو، اور یوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آزادی حاصل کر لیتے ہیں۔ بعد ازاں غزوہ احزاب کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خندق کھودی جاتی ہے۔ خندق کھودتے وقت مہاجرین اور انصار کے درمیان اس بات پر بحث شروع ہو جاتی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین سے ہیں یا انصار سے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلمان میرے اہل خانہ سے ہے، لہٰذا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بھی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو جاتا ہے، جن کو صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا فرض سمجھتے تھے۔ ناظرین کرام، یوں تو ہم نے صحابہ کرام کے ایمان لانے کے بہت سے دلچسپ واقعات سن رکھے ہیں، لیکن تاریخ اسلام میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ انتہائی منفرد اور مشقتوں سے بھرا پڑا ہے، جس کا تفصیلی جائزہ اب خود لے چکے ہیں۔
بعد ازاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے بے حد خدمات سر انجام دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک فارس کو فتح کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مدائن کے گورنر بنے۔ آپ کا شمار ان پہلی شخصیت میں ہوتا ہے جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ فارسی میں کیا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ ہماری معلومات میں مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور روزانہ کی بنیاد پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔